السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ہاں، ورحمۃ اللہ۔ فاطمہ آ گئے کیا؟ فاطمہ ہے ازبا؟ جی ہاں باجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سیکنڈ اور تھرڈ حدیث ہے نا، اس کا عربی متن پڑھیں گے ہاں آپ، ٹھیک ہے؟ جی ہاں باجی، پہلے سیکنڈ ہی پڑھنا ہے نا؟ جی سیکنڈ اور تھرڈ دونوں ایک ساتھ پڑھ لو، جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں نا الحمدللہ، تو ہم کیا کرتے ہیں، پہلے تلاوت کر لیتے ہیں نا اس کی تلاوت، ہوں۔ اور ہے نا تلاوت کر لو، ترجمہ میں پڑھ دوں گی بھلے ہی سے آپ کو، تو آپ تلاوت کر دو ہے نا، تو اس کے بعد جیسے ہم قرآن میں کرتے ہیں نا ویسا ہی کریں گے، اس کی شرح کریں گے اپن، ٹھیک ہے؟ اس سے ہم کو کیا پیغام ملتے ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو سمجھنے کے لیے ہم کو ایسا کہ ہمارے ذہن میں بس جائے وہ، ہے نا؟ جیسے قرآن کا طریقہ ہے وہی ہے، وہ بھی یہ بھی وہی ہے، تو اس کا طریقہ ہم سیم ٹو سیم اس میں بھی کریں گے، حدیث میں بھی، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن دکھاؤ نا عائشہ۔ بیٹا ازبا، ایک منٹ فاطمہ، ازبا حدیث دکھائیے نا بیٹا، جی استاذہ۔ حدیث دکھائیے نا اسکرین پہ، پڑھ رہے ہیں نا فاطمہ، پھر سے پڑھ رہے ہیں، آپ دکھائیے حدیث، سیکنڈ نمبر کی حدیث پہلے لائیے پھر تھرڈ نمبر کی لائیے۔ لا استاذہ۔ ہاں جی جی جزاک اللہ خیر، جی فاطمہ پڑھیے بیٹا اسٹارٹ سے۔ جی باجی۔ آپ اپنے اس سے پڑھیے، آپ کو جو ہے آپ کے پاس جو ہے جی وہ۔ باجی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ان الحارث بن ہشام رضی اللہ عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یأتینی مثل صلصلة الجرس وهو أشده علی ويفصم أن وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا فتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفطم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا۔ تھرڈ والی لگا دو بیٹا، تھرڈ والی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا یحیی بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا صالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم هبب إليه الخلأ وكان يغلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزئ إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها
حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاء الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ من الجحد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني ثانية حتى بلغ من الجحد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتحسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نعائب الحق فانطلق به خديجة الكبرى رضي الله عنها حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن أم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب إبرياني فيكتب من الإنجيل بالإبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له بركة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأي فقال له ورقة حان الناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم يا ليتني فيها جزعا يا ليتني أكون حيا إذ يخرجوك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخزيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ جس طرح قرآن ایک وحی ہے، حدیث بھی ایک وحی ہے، اور ہم نے وحی الہی کو عین اسی طریقے سے پڑھا جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے نا اپنے صحابہ کرام کو فرمایا، اور صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا الحمدللہ. اور علامہ ہے نا جو ہمارے جو محدثین ہیں انہوں نے ہم تک پہنچایا نا کتابوں کے ذریعے سے الحمدللہ. اس طریقے سے ہم پڑھیں گے تو جیسے جو وحی کا جو روحانی تعلق ہے نا وہ ہمارا جو ہے ایکچوئل وحی سے کیا ہوتا ہے جا کے جڑ جاتا ہے الحمدللہ. وحی جو ہوتی ہے جیسے ایک قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو ہمارا تعلق کیا ہوتا ہے ایک دم جڑ جاتا ہے نا اللہ سے. ویسے ہی جب ہم حدیث پڑھتے ہیں وہ بھی تو وحی الہی ہے تو ہمارا تعلق کیا ہوگا اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی جڑ جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
वला सहाबी अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सब लोग मेरे साथ बहुत दिल के साथ, अकीदत के साथ, है ना, मोहब्बत के साथ आका करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज बहुत बेहतरीन क्लास है। जिस तरह से वही जो है ना, इतनी प्यारी वही है जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हदीस पढ़ने वाले, बहुत प्यारी हदीसें हैं। ऐसा लगेगा जैसे आप क्या है, मक्का और मदीना की गलियों में आप जो है ना घूम रहे हैं और ये सब हकीकत में आपकी आंखों के सामने हो रहा है। इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला आपको फील होगा। तो अपने अपने जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, अपनी सहेलियों को, अपने रिश्तेदारों को, बहनों को, सबको बुला लीजिए। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आज की क्लास में आप इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे ख्वाब क्या होता है ना, ख्वाब के क्या क्या तरीके होते हैं, ख्वाब के बारे में हदीस हमें क्या फरमाती है। इस हदीस में नहीं, लेकिन दूसरी हदीसों के जरिए से हम जानेंगे कि हदीस में ख्वाब का क्या ता है ना तस्वुर है, इस्लाम में क्या तस्वुर है। बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह ताला हम पढ़ने को देखेंगे। इन हदीसों के जरिए से हम दूसरी चीजों को भी, दूसरी हदीसों से भी हम गुजरेंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए, सबसे पहले हमने इंशाल्लाह ताला देखिए हम दूसरी हदीस पढ़ने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप बताएंगे हम क्या पढ़ रहे हैं हदीस की, क्या पढ़ रहे हैं हम हदीस की। जैसे कुरान की तशरीह तफसीर होती है ना, हाँ, तफसीर कुरान की होती है और हदीस की क्या होती शरा है, शरा शरह शरह, है ना, शरह पढ़ रहे हैं, है ना, शरह बुखारी पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हम किताब कौन सी किताब है, कौन सी किताब है, आगे पेज पलटो सही अल बेटा। बुखारी सही शरीफ। बुखारी बुखारी किताबुल किताब वही। बदल बदउल वही, है ना, वही बदउल वही पढ़ रहे हैं। बाब नंबर क्या है अपना, एक है, और हदीस नंबर क्या है हमारा, दो है। क्योंकि हम हदीस नंबर वन पढ़े थे, क्या थी वो, किसको याद है हदीस नंबर वन, जल्दी जल्दी कौन बताएगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात इन्नमल और अमालु दारोमदार बिन्नियात अमाल पर है। बल का माशाल्लाह, अमल का दारोमदार अल्हम्दुलिल्लाह, नियत करे। माशाल्लाह। अल्लाह पाक कबूल फरमाए आप लोग की जद्दोजहद को, आप लोगों के इल्म को आमीन अल्हम्दुलिल्लाह और बढ़ाए इंशाअल्लाह ताला। आमाल का दारोमदार नियतों पर है। ये हदीस हमने पढ़ा, सुबह उठने से लेकर सोने तक हमारे, है ना, जो बालिग होने से मौत तक हम जो भी करते हैं उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज है वो क्या पढ़े हमने, नियतें हैं, है ना। जितनी बुलंद नियतें होंगी उतने काम आसान होंगे। एक तो ये कि इंसान अच्छी नियतों से काम करे तो उसका सवाब बढ़ जाता है काम का, और ये भी होता है कि कोई बगैर नियत के काम करता है तो कोई फायदा भी नहीं पहुंचता है। एक ये भी होता है कि इंसान बदनियती से काम करता है तो फिर वो पूरा काम ही बर्बाद हो गया, है ना। दुनिया के लिए किया, दिखावे के लिए किया, स्टेटस के लिए किया, शोहरत के लिए, माल के लिए कोई काम किया तो वो सब क्या होंगे, कयामत के रोज राख बना के उड़ा दिए जाएंगे, है ना। इसलिए हम अपनी नियतों को खालिस रखें इंशाल्लाह ताला। लिंक शेयर करिए। देखिए, अब हम हदीस नंबर 2 पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ से हम मक्का की हसीन वादियों में टूर करेंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी से सुनेंगे, जुबान मुबारक से सुनेंगे कि वही कैसे नाजिल होती थी आप पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आर यू रेडी मेरी बहनों, सब रेडी हो, सब रेडी हो, फटाफट जाग रहे हो जी अपने जी अपने, जी रिएक्शन कीजिए, फ्लावर दीजिए, थम दीजिए, आप जाग रहे हैं, आप रेडी हैं, जल्दी जल्दी बताइए मुझे, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। देखिए, हम देखेंगे कि वही की इब्तिदा कैसे हुई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी मुबारक से सुन रहे हैं ना हम, वही कैसे आप पर उतरती थी, है ना। वही को हमने पहले, अच्छा, मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि वही को पहले क्यों रखा गया सही बुखारी में, क्योंकि वही सारे उलूम का सरचश्मा है। वही के जरिए से ही कुरान नाजिल हुआ, वही के जरिए से ही हदीस नाजिल हुई, वही के जरिए से ही हम बरकतें हासिल करते हैं ना, कुरान पढ़कर, हदीस पढ़कर बरकतें मिलती हैं हमको। अब इस हदीस में आप देखें कि, है ना, माशाल्लाह से इस हदीस में आप देखते हैं हमने पढ़ा है जो
फातिमा ने जो हमको है ना इबारत करके सुनाई है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी टीचर करेंगे, उस्ताद करते हैं इबारत, कभी जो है स्टूडेंट भी करवाते रहे। पहले से ही ऐसा चलता रहा है कि इबारत किया जा सकता है ना, स्टूडेंट भी पढ़ के सुनाते हैं और टीचर भी पढ़ के सुनाते हैं। ठीक है, तो हमारा अंदाज क्या रहेगा कि हम सबसे पहले बेसिक क्या करेंगे, है ना, बेसिक जो हदीस अरबी में उतरी है हम उसको पढ़ेंगे, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने पढ़ लिया। अरेबिक टेस्ट आप लोगों ने सुना, है ना, इसको भी ध्यान से सुना कीजिए। भले आपको समझ में नहीं आता लेकिन तर्जुमा हम पढ़ेंगे ना तो उसको समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन जब पढ़ते हैं ना तब उसको, है ना, ध्यान से सुना कीजिए, है ना, क्योंकि ये भी अल्लाह की तरफ से ही नाजिल हुई है। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। तो वही के बारे में तो हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, है ना। वही की तारीफ, वही क्या होती है ये पढ़ा था हमने। दिख रहा है आपको, स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि वही क्या होती है। वही के तारीफ क्या है पोशीदा कि पोशीदा पोशीदा बात बात की की खबर खबर देना, देना, है ना, माशाल्लाह। और इस्तिलाह में क्या मानी है, अंबिया किराम को अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने वाली जो कलाम होता था उसको वही कहते हैं। आगे पलटो बेटा, आगे बदलो। देखिए आपको जो इंग्लिश वाले हैं ना उनको इंग्लिश में भी हमने, है ना, शेयर करना है, इसलिए हमने इसमें तो ऐड कर दिया है। इंग्लिश वाले भी समझ सकते हैं ना जिनको अरबी पढ़नी नहीं आती, उर्दू पढ़नी नहीं आती है। अच्छा अगला लगाओ बेटा, वही की अकसाम, है ना। वही की अकसाम, एक होता है वही मतलू, हमने पढ़ा था। वही मतलू क्या होता है, कौन बताएगा, फटाफट बताइए। वही मतलू, बाजी ऐसी वही जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हो, जो वही पढ़ सकते हैं मतलू, बाजी, उनको हम रीड कर हाँ सकते जिसको क्या पढ़ा किया जा गया, सकता है। जी जिसको पढ़ा जाता है ना, पढ़ा जाता है, जिसकी तिलावत हम इबादत में करते हैं। जैसे कुरान की जो वही है उसकी इबादत, इबादत मतलब नमाज में हम क्या करते हैं, उसकी तिलावत करते हैं ना। तो कौन सी हुई, पोशीदा बात है लेकिन अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है, लेकिन उसकी हम क्या करते हैं, उसको हम इबादत में पढ़ते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत भी की थी और उसको नोट भी करवाया था, है ना। लेकिन दूसरी वही के बारे में क्या है, वही गैर मतलू, लिखा हुआ दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, क्या होता या है या वो। नहीं ऐसी से वही जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल्ब पर नाजिल हुई हो और वही हम्म, की शक्ल हो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बाद में बताए सहाबा इकराम अजमैन को। को पढ़ के सुनाते थे। माशाल्लाह, है ना। आपके डायरेक्ट आपके ना मुबारक में, आपके कल्बे मुबारक पे डाला जाता था, लेकिन आपने क्या है साहबा कराम को अफू समझाए थे, है ना। तो इसे और गैर बुला रहे मतलब, तेरे डैडी बोल रहे हैं ना बेटा। आप लोग क्या बोल रहे इंशाल्लाह सुन आप लोग अपने माइक का लो थोड़ा मम्मी। ध्यान रखें। अभी तो मैं म्यूट कर दे रही हूँ, है ना। ठीक है बेटा, अपना अपना याद रख, अपना अपना ख्याल रखिए, ठीक है। अच्छा, जो लोग हदीस को नहीं मानते हैं ना, वो अहले कुरान, जो नौजुबिल्ला बीच में एक फितना उठा था, वो लोग कहते थे कि वही जो है कुरान की, वो कुरान हमारे लिए काफी है। नौजुबिल्ला वो कहते थे कि हदीस हमारे लिए कुछ नहीं है ना। तो उनके लिए ये रद्द अमल है कि वही एक गैर मतलू, यानी ये भी हदीस है, अल्लाह की तरफ से वही है, क्योंकि इसमें जुड़ ही रहा है। देखो वही एक गैर मतलू, वही मतलब जो अल्लाह की तरफ से नबियों पर, है ना, अलका की गई या भेजी गई। तो इस ये क्या है, रद्द अमल है, उनकी उनकी जो बात है उसका रद्द हो रहा है इससे, कि ये भी अल्लाह की वही है, हदीस भी। आगे देखें, आगे आगे चेंज करो बेटा, पेज चेंज करो। हाँ ये टाइप्स ऑफ वही तो इंग्लिश में है। आगे पलटो बेटा, ये इन लोगों के लिए है जो इंग्लिश पढ़ते हैं। इसके बाद और एक पेज होगा बेटा। वही की अकसाम अगर देखेंगे ना कैसे उतर रही है, तो एक होती है वही मनामी, है ना, एक होती है, सॉरी हाँ, अगले अगले पेज को लगाओ बेटा। एक होती है वही मनामी, हाँ। एक वही की जो अकसाम है ना, जो बेसिक हमने बेसिकली मैंने बताई थी कि तीन तरीके से वही आती थी। या तो हार्ट में अलका कर दिया जाता था, दिल में, दिल कल्बे मुबारक में अलका कर दिया जाता था, या फिर क्या होता था फरिश्तों के जरिए से आती थी। और क्या है, फरिश्ते या तो इंसानी शक्ल में आते थे या फिर दिखाई नहीं देते थे, है ना। और दूसरा जो था वो क्या होता था कि अल्लाह सुब्हानहू ताला बराह रास्त बात कलाम करते थे, ठीक है, वही आती थी। लेकिन जो फरिश्तों के जरिए से जो वही आती थी उसके भी मैंने टाइप्स बताई थी आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें क्या होता है, एक वही होती है वही मनामी। इस बेसिस पे अगर देखें हम ना कि
کیسے کیسے وحی آتی تھی. اگر یہ بنیادی طور پر ہم دیکھیں تو پہلی ہوتی تھی وحی یہ منامی. منامی دکھ رہا ہے سب کو اسکرین میں؟ آپ لوگ نوٹس بنائیں گے جی بھائی. انشاءاللہ تعالی. ہاں یہ پی ڈی ایف شیئر ہو جائے گا آپ کے گروپ میں، آپ لوگ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، اس سے آپ کو پورا ذہن میں بیٹھ جائے گا. ایک ہوتی ہے وحی منامی، مطلب ہوتا ہے خوابوں کے ذریعے، ہے نا. اور کیا کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ جانتے ہیں وحی خواب کے ذریعے. ابھی ہم پڑھیں گے حدیث جس میں آپ کو خواب کے ذریعے بھی وحی بھیجی جاتی تھی، ہے نا. آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو بھی خواب کے ذریعے وحی بھیجی گئی تھی. سب کو معلوم ہوگا قرآن میں یہ تذکرہ آتا ہے. ہم آگے اور آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے، ٹھیک ہے. خواب کی بات کریں گے نا ہم ڈیٹیل میں، خواب کے بارے میں بہت زبردست انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو چیزیں معلوم ہوں گی. آج کا سیشن آپ بالکل مس نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے عرف عام میں ہم خواب کے بارے میں بہت زیادہ باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہے ہم کو کلیئر نہیں ہوتی ہے نا. تو ضرور آپ لوگ اپنی بہنوں کو شیئر کیجیے، اور پلیز آپ لوگ بلائیے تاکہ ان کو خوابوں کے بارے سے بہت ساری چیزیں جو ہمارے یہاں مسکانسیپشن بھی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آج ہماری دور ہو جائے گی حدیثوں کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالیٰ. دوسری وحی ہوتی ہے وحی قلبی، ہے نا. قلب میں ڈال دیا جاتا تھا، دل میں القا کر دیا جاتا تھا، ہے نا. ٹھیک ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں. تیسری جو وحی ہوتی تھی نا سلسلۃ الجرس. سلسلۃ الجرس کیا ہے؟ ابھی ہم حدیث میں پڑھیں گے گھنٹی کی آواز کی طرح، جو گھنٹی کی کھنکھناہٹ ہوتی ہے نا، ٹن ٹن جیسی آواز آتی ہے اس کے ذریعے سے. ایک ہوتی تھی، ہے نا. دوسری جو ہے، چوتھی جو ہے کیا ہے نا ہے نا تمثیل ملائکہ، مطلب ملک مطلب فرشتے ہوتا ہے نا. تمثیل ملائکہ مطلب فرشتوں کے ذریعے سے، یعنی فرشتے کا انسانی شکل میں آنا، ہے نا. تو پانچویں جو ہوتی ہے نا حضرت جبریل علیہ السلام کا اپنی اصلی شکل میں آ جاتے تھے، جیسا کہ آپ دیکھیں، آپ ہم پڑھیں گے جبریل حدیث، جو حدیث جبریل ہے نا ہم پڑھیں گے، اس میں آپ جو ہے نا فرشتے کو کیا ہے نا، ایک تو اپنی اصلی شکل میں دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم نے دیکھا سورہ مدثر جب نازل ہوئی تھی تو آپ نے کیا کیا تھا، جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا نا. ان کی اصلی شکل کیسی تھی کس کو پتا ہے؟ کتنے پر آپ کو تقریباً کتنے 600 پروں کے پر بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 600 پر. آپ ہے نا 600 پر دکھائی دیے تھے آپ کو، اور وہ کیا ہے کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے پر جو ہے آسمان سے زمین تک پھیلے ہوئے تھے. الحمدللہ. اس کے بعد اللہ کا براہ راست کلام کرنا، ہے نا، جیسے معراج کی رات میں ہم پڑھتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ. اچھا آپ یہ بتائیے الحمدللہ کہ اچھا آپ پہلے آپ حدیث لگائیے بیٹا، میں حدیث کی نا جو ہے نا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں تو آپ لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آئے گا. اس کے پہلے والا لگاؤ بیٹا، حدیث پڑھ دیتی ہوں سیکنڈ والا. ماشاءاللہ بہت پیاری حدیث ہے، آپ سنیے، ہے نا. ٹھیک ہے، میں ہندی میں رکھی ہوں. آپ لوگ سب لوگ کو ہندی سمجھتی ہے نا؟ ہندی والی میں ہاں نے اس بھاجی میں رکھی ہوں کیونکہ جی مجھے بھاجی زیادہ جی ایزی جی پڑتا ہے. جی جی لیکن بھاجی. آپ کو شیئر ہوگا، اردو والا بھی شیئر ہوگا، اور آپ کو ہندی والا بھی شیئر ہوگا، اور انگلش والا بھی انشاءاللہ، رومن والا بھی شیئر ہوگا. آپ کو گروپ میں تینوں لینگویج میں انشاءاللہ شیئر کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن مجھے زیادہ ہندی میں ایزی ہوتی ہے، اس لیے میں نے یہ والا رکھا ہے، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حدیث پڑھ رہے ہیں، دیکھو دھیان سے سنو، بہت ہی پیاری حدیث ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حارث بن حشام رضی اللہ عنہ نے. کون روایت کر رہی ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا. آپ کون بتائے گا عائشہ رضی اللہ عنہا سے کتنی حدیثیں مروی ہیں؟ اپنی ماں عائشہ سے کتنی حدیثیں مروی ہیں؟ 2000 کی. 22 قریب 6. نہیں 2210، نہیں بھاجی 2000 2210. 2000 2210 سب لوگ یاد رکھیں گے. مائی عائشہ عورتوں میں سب سے ہے نا وہ ٹاپ پر ہے جنہوں نے جن سے زیادہ حدیث مروی ہے، اور مردوں اور عورتوں دونوں کو ملائے تو تھرڈ نمبر پہ آتی ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ یاد رکھیں گے. مائی عائشہ کی بہت حدیث ہے، سیکنڈ حدیث بھی ہے ان سے ہی مروی ہے، ہم جو پڑھیں گے آج تھرڈ حدیث جو پڑھیں گے نا وہ بھی ان سے مروی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو عائشہ رضی اللہ عنہا ہماری مائی ہے جو وہ روایت کرتی ہیں کہ حارث بن حسام رضی اللہ عنہ، یہ کون ہے؟ صحابہ ہیں، رضی اللہ عنہ بول رہی ہوں میں، ہے نا. انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ اب آتی تھی نا اس سمے تو تھے نا، صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور صحابہ کرام بھی تھے، تو وہ پوچھتے تھے. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟
کیا نظر آ رہا ہے؟ اس چیز سے کیا نظر آیا؟ آپ لوگ کتنی گہری وہ رکھتے ہیں مجھے بتائیے. کہ انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ کیا ہے رویہ کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس نظر آ رہی ہے آپ کو؟ امیجن جی، کیجیے، ہے نا، حضرت کی یہ مجلس نظر محفل آ رہی ہے ہے اور وہ اس وقت حاضر تھے ان کے پاس ہے نا. صحابہ. ماشاء اللہ الحمدللہ. آپ مجلس کا جی. تصور کیجئے اور کیا رویہ ہے، مجلس ہے تعلیم کی، سوال کیا جا رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے مجلسوں میں، کلاسز میں سوال کا کرنا ناپسندیدہ نہیں ہے. سوال کر سکتے ہیں معلم سے، جو پڑھانے والے ٹیچر ہیں ان سے سوال کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سوال علم میں اضافہ لاتا ہے اور عمل میں اصلاح کا ذریعہ بھی بنتا ہے. لیکن اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. اسی لیے جو ہے نا پہلی حدیث رکھی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، کیونکہ ہر کام میں نیت کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر نیت صحیح رہی تو وہ ہمارا ہر کام جو ہوتا ہے کیا عبادت کے درجے پر پہنچ جاتا ہے نا. اس لیے انہوں نے کہا، مطلب جیسے کہ اعمال کا دارمدار نیت پر ہے، ٹھیک ہے. تو ہر سوال پسندیدہ نہیں ہوگا. میں جو کہہ رہی ہوں نا کہ سوال کر سکتے ہیں، اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، عمل کا ہے نا، عمل کا اصلاح ہوتا ہے. لیکن ہر سوال تو پسندیدہ نہیں ہوتا نا. وہ مجلس کے سوال جو اکارڈنگ سوال کر خالصتاً سکتے ہیں نا. ہے نا، جو سوال خالصتاً علم کے اضافے کے لیے کیا جائے، عمل کے اصلاح کے لیے کیا جائے، اپنے تربیت کے لیے، تزکیے کے لیے سوال کیا جائے، تو یہ سوال عمدہ بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے، کثرت سے کرنا بھی چاہیے. لیکن اس کا بھی ادب، سلیقہ، طریقہ، احترام، وقت اور موقع بھی تو ہونا چاہیے نا. دیکھیے صحابہ کرام کے نے کثرت سے کیا کیا، سوال کیا ہے نا. کہ ہم تک انہوں نے سوال کیا صحابہ کرام نے صلی اللہ علیہ وسلم سے، تب تو ہم پڑھ پا رہے ہیں. یہ چیز ہم تک کیسے پہنچی؟ جب انہوں نے سوال کیا تبھی یہ حدیث ہم تک پہنچی. بہت ساری چیزیں ہیں دین کی جو ہم تک پہنچی، اگر وہ سوال نہیں کرتے تو وہ چیز کلیئر نہیں ہوتی تھی نا. الحمدللہ، ہے نا، الحمدللہ. تو ہم کیا ہوتے، بہت ساری چیزوں سے بے بہرا رہ جاتے نا. تو یہ سوال ہے نا سب کے لیے مفید ہوتا ہے. ایک تو پہلے جو پوچھ رہے تھے ان کے لیے بھی فائدے والا تھا، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بھی فائدے والا ہوتا ہے. لیکن سوال کرنے والے کو سوال کے پوچھنے کے پیچھے مقصد کو چیک کرنا چاہیے. کئی بار کچھ لوگ ہوتے ہیں بے مقصد سوالے کرتے ہیں، ہم مجھ سے بھی کرتے ہیں اور دوسری ٹیچر سے بھی وہی سوال کرتے رہتے ہیں اور چیک کرتے رہتے ہیں ان کو کتنا نالج ہے نا. تو یہ فتنہ، منافقوں کی فساد، علامت مذاق، ہے نا آپا؟ ہے نا، تنقید. ہاں یہ جی منافقوں کی علامت ہے. جی. اب وہ نہیں کہہ سکتے بیٹا، بار بار نا منافقت کا لیبل اپن نہیں لگا سکتے. ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس کی بات کو نہ سمجھا ہو، ہے نا. تو نہیں نا، فتنہ جو سوال فساد کے، کرتے ہاں ہیں مذاق اڑانے کے لیے یا کچھ بھی ایسے جی، غیر مذاق کے ضروری جو، سوال. ہاں جی جی سوال کرتے ہیں نا، وہ ان کے جی. لیے بول رہے ماشاء اللہ. تو محض بہم برائے بحث کے، کسی ٹیڑھ کی وجہ سے، کسی قضیے کو پیدا کرنے کے لیے، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے نا. اگر سوال میں احترام نہیں ہے، ادب سلیقہ نہیں ہے، گستاخانہ انداز ہے، تو پھر پسندیدہ نہیں ہے نا. صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہم نے تو کثیر سوال کیے، ہے نا، اور دین کے بہت سے حصے کو ہم تک پہنچانے کا ذریعہ بھی بنے. الحمدللہ. اللہ ہمیں بھی کثرت سے سوال کرنے، لیکن ادب و احترام سے، اچھی عمدہ نیت سے، اصلاح کی نیت سے، علم عمل میں اضافے کی نیت سے سوال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کنہوں نے کیا؟ ہم کنہوں حارث نے بن کیا حشام سوال؟ رضی اللہ تعالیٰ بن ہشام رضی اللہ عنہ. جی ماشاء اللہ، آپ سب حاضر ہے الحمدللہ، ہے نا. حارث بن حسام رضی اللہ عنہ نے کیا. اچھا، کیا پوچھا، کیا سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ مطلب آپ پر جب وحی آتی ہے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کیسے کیسے آتی تھی وحی، ہے نا. تو میں نے آپ کو ابھی بتا دیا وحی کے کتنے ٹائپس ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ سنتے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیں گے تو اچھا لگے گا ہم کو، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا، کبھی تو وحی آنے کی حالت گھنٹی کی ٹن کی طرح ہوتی، اور یہ حالت مجھ پر بہت بھاری گزرتی ہے. پہلی حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے نا، یہاں پہ تصدیق کی ہے کہ سلسلتن جرسی،
آپ اگر دیکھیں گے نا اس کے عربی وہ کو تو وہاں پہ آپ کو دکھے گا سب پہلی جو طریقہ. اچھا ایک چیز اور کہ دیکھو پہلے جو آتا ہے نا نام حدیث دیکھ رہے ہیں آپ لوگ عربی میں تو اس میں آپ کو دکھے گا کہ ہے نا کس نے کس سے کہا کس نے کس سے کہا یہ کیا کہلاتا ہے سند کہلاتا ہے. اور جو اصل متن جو اصل حدیث ہوتی ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے ازبا نشان لگائیے بیٹا فقال رسول اللہ جو آپ صلی ہے اللہ نا علیہ وسلم فقال بیان کرتے رسول ہیں. اللہ ہے صلی نا اللہ علیہ آپ صلی اللہ وسلم۔ علیہ وسلم نے صلی اللہ بیان علیہ کیا وسلم نے ہے نا. ارشاد فرمایا، ہاں۔ جی. ہاں تو وہاں پہ لکھا ہے دیکھو احیانن ہے نا یا ہے نا یہ اس کے یہاں پہ لکھا ہے مثل سلسلتن الزرس ہے نا تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے سلسلتن جرسی مطلب سلسل کہتے ہیں جانوروں کی لگام جس میں کیا لگا ہو گھنگرو لگا ہوا ہوتا تھا. آپ جانتے ہیں ابھی بھی کوئی کوئی جانور کے جو گلے میں باندھ دیا جاتا ہے گھنگرو بستی رہتی ہے نا تو لگام کے ہلنے سے اونٹ جب چلتا تھا یا جانور جب چلتا تھا نا لگام ہلتا تھا تو لگام کے ہلنے سے گھنٹی کی جو آواز جھنکار جیسی آواز سنائی دیتی تو اس کو کیا کہا جاتا ہے سلسلتین جورسی. یعنی آپ کو جب وحی آتی تھی بعض اوقات وہ کیسے آتی تھی گھنٹی کی ٹنٹنانے کی طرح آواز آتی تھی لیکن وہ آواز کیسی ہوتی تھی اکثر جو ہے غائبانہ ہوتی تھی. مطلب بعض اوقات آپ صحابہ کرام کے بیچ تشریف فرما ہوتے تھے مجلس چل رہی ہوتی تھی تب بھی وہی آ جاتی تھی اور وہ بھی اسی سلسلتین جلوسی کے روپ میں آتی تھی لیکن وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیتی تھی کسی اور کو سنائی نہیں دیتی تھی. آپ کو میں نے اگزامپل بتاؤں مثال بتاؤں کیونکہ ہم جب مثال سے سمجھتے ہیں نا تو وہ چیز ہم کو یاد رہ جاتی ہے نا الحمدللہ. آپ سب کو میں نے جب مطلب آپ کو سورہ بقرہ کی جب میں نے وہ بتا رہی تھی نا فضیلت بتا رہی تھی تو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہے نا فضیلت میں نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کے فرمایا تھا کہ جو میں نے سنا کیا تم نے بھی سنا. تو صحابہ کرام نے فرمایا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول خوب جانتے ہیں نا زیادہ جانتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک دھماکے کی آواز سنی. کہے کی دھماکے کی آواز تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا. تو یہ کیا تھا ہے نا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور سورہ فاتحہ کی جو ہے اترنے کی آواز مطلب جب اتر رہی تھی نا تو ایک ایسا دروازہ کھلا تھا جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا الحمدللہ. تو یہ جو ہے اس سمے آپ نے فرمایا تو یہ جو آواز آئی تھی دھماکے کی جو آواز آئی تھی کس کو سنائی دی اللہ کے صلی اللہ نبی علیہ کو. وسلم۔ اللہ کے صلی رسول اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دی صحابہ کرام کو سنائی نہیں دی. ایک دفعہ ایسا ہی اور ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے فرمایا جو میں نے سنا کیا تم نے سنا. صحابہ کرام نے وہی جواب دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر زیادہ جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آسمان میں چرچرانے کی آواز سنتا ہوں. کیا آواز آئی آسمان میں چرچرانے کی آواز میں نے سنی. چرچرانا مطلب کیا ہوتا ہے جب لکڑی کے پھٹے ہوتے ہیں نا 2 پھٹے ٹکراتے ہیں نا تو کریکنگ ساؤنڈ ہوتا ہے. دو لکڑی کے ٹکڑے جب پھٹے ٹکراتے ہیں تو جو ساؤنڈ ہوتا ہے کریکنگ ساؤنڈ ہوتا ہے تو میں نے چرکنے کی آواز سنی اور آسمان چرکنے کے ہی لائق ہے آپ نے فرمایا. کیوں صحابہ کرام نے پوچھا کیسے اللہ کے رسول تو فرمایا کہ آسمان میں بالشت بھر جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کسی نہ کسی فرشتے کا سر سجدے میں نہ ہو اور تسبیح اور اللہ کی حمد و ثنا نہ ہو رہی ہو. تو پورے آسمان میں فرشتوں کا سر سجدے میں ہے. اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. سجدوں کی ضرورت کس کو ہے مجھے اور آپ کو ہے. اپنی نجات اور فلاح کے لیے ہمارے لیے خود ضروری ہے یہ سجدے. اللہ ہے نا ہمیں جھکنے والا عزیز اور مخلص بندہ بنا دے آمین یا رب العالمین. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ وہی جب آتی تھی نا تو آواز صرف آپ کو آتی تھی اور وہ وہی کیسے آتی تھی ہے نا ٹنٹنانے گھنٹی کے ٹنٹنانے کی طرح آواز آتی تھی لیکن اس کا ارد گرد والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا. لیکن ہاں سورہ مومنون کے نزول کے حوالے سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حدیث آتی ہے جس میں آپ تشریف فرما تھے مجلس میں. اچانک آپ پر وحی کی کیفیت نہ طاری ہوئی اور ہم نے ہے نا انہوں نے مطلب عمر رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں یہ حدیث کو کہتے ہیں کہ ایک دم سے
آپ کے چہرے مبارک ہے نا، اس کے ارد گرد مکھیوں کے بھن بھنانے کی طرح آواز آنے لگی۔ مطلب آپ لوگوں کو آپ کو تو سنائی دیتی تھی آواز، لیکن صحابہ کرام کو بھی آواز سنائی دی تھی، بھن بھن کی جو آواز ہوتی ہے نا، وہ آواز آئی تھی۔ اور اس کی شرح جب بیان کیا ہے نا، تو شرح کرنے والوں نے شرح میں کیا لکھا ہے، اس آیت کی جو ہے نا نزول مطلب وہی جو نزول سورہ ہے نا، سورہ جب نازل ہوئی، تو جب کیا نا تو انہوں نے بتایا جیسے فرشتوں کے پر ہوتے ہیں نا، ہم کو پتہ ہے، ابھی ہم پڑھے کہ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، جیسے مکھی وغیرہ کے جو پر ہوتے ہیں، جب مچھر ہمارے کان کے پاس آتا ہے تو کیسے بھن بھن کی آواز آتی ہے نا، تو جب کسی کی پنکھ جو ہے نا زور زور سے ہلتے ہیں، حرکت ہوتی ہے پروں کی، تو آواز ہوتی ہے۔ تو فرشتوں کے تو اتنے سارے پر تھے اور اتنے طاقتور پر تھے کہ وہ آسمان سے زمین تک آتے تھے نا، فٹ سے آ جاتے تھے، تو ان کی آواز کتنی تیز ہوگی، ہے نا؟ تو واللہ عالم ہے نا، یہ شرح میں آتا ہے۔ بہرحال بعض اوقات صحابہ کرام نے بھی مطلب وحی کے نزول کے وقت یہ آواز محسوس کی تھی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو وحی آنے کی حالت گھنٹی کے ٹن ٹن کی طرح ہوتی، اور یہ حالت مجھ پر بہت بھاری گزرتی تھی۔ مطلب سب سے زیادہ بھاری گزرنے والی حالت یہ ہوتی تھی جب وحی ٹنٹنانے کی طرح آتی تھی۔ بہت کیفیت اس کی جو ہے، آپ کی کیفیت بھاری ہوتی تھی۔ آپ نے اپنے جسم کا، حواس کا، ذہن کا حال بھی بتایا کہ یہ وحی جب آتی تھی تو مجھ پر بہت بھاری ہوتی تھی، مشقت طلب ہوتی تھی۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم آگے والی جو حدیث پڑھیں گے نا، تیسرے نمبر کی، اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی گواہی ہے اس حدیث کے اندر کہ سخت سردی کے موسم میں آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ چشموں کی طرح بہہ نکلتا تھا۔ اب پسینہ کب آتا ہے آپ کو پتا ہے؟ کب آتا ہے پسینہ؟ بہت زیادہ مشقت والا کام ہوتا تب نا۔ تو ہمیں یہاں سے کیفیت پتہ چلتی ہے نا کہ آپ پر کتنی کیفیت کتنی بھاری ہوتی تھی، یہ اس طرح کی حدیث وہی جب آتی تھی تو آپ دیکھیے اسما بنت یزید رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ ہیں۔ اسما بنت یزید رضی اللہ عنہا، ان کی روایت آتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، میں نے لگام تھامی تھی۔ فرماتی ہے کہ وحی کی کیفیت ہوئی تو اونٹنی پوری طرح سے کانپنے اور لرزنے لگی، اور ٹانگیں اس کی ہچکولے کھانے لگی۔ اونٹ کا پیر ہچکولے کھانے لگا۔ آپ سمجھتے ہیں نا کہ کتنا طاقتور جانور ہے اونٹ، کتنی مشقت تھی وحی کے نزول میں کہ اتنا بڑا اونٹ، طاقتور اونٹ ہچکولے کھانے لگا۔ اسما بنت یزید فرماتی ہے رضی اللہ عنہا کہ وہ اونٹنی بیٹھ گئی اور اپنا سینہ جو ہے نا زمین کے ساتھ ٹیک دیا، یعنی اسے کھڑا نہیں رہا جا رہا تھا اونٹنی سے، تو وہ بیٹھ گئی، اور پھر مزید سپورٹ کے لیے اپنا سینہ اس نے زمین پر ٹیک بھی دیا۔ آپ دیکھیے ایک بڑا قوت والا جانور تک کا حال، اتنا شدت وحی کے آنے سے اتنی تکلیف ہو رہی ہے اس کو، تو آپ سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قلب مبارک پر کیا، ان کے حواس پر، ان کے جسم پر کتنا شدت، کتنا پریشر، کتنا بوجھ ہونے کا معاملہ ہوتا ہوگا۔ ایک صحابی ہے زید بن ثابت، ہے نا، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، وہ بھی فرماتے ہیں، ان سے بھی حدیث آتی ہے کہ آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا، وحی کی کیفیت طاری ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ یہ بھی دیکھیے نا کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ صحابہ کرام، کیا درجہ ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے وحی نازل ہو رہی ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی ہے، آپ کی کیفیت بھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا۔ اس لیے تو آپ دیکھیں ان کے ایمان کا درجہ اتنا بلند تھا، ہے نا، حالانکہ ان کے ایمان جتنا درجہ جتنا بلند تھا ایمان کا، اتنا ان کی آزمائشیں بھی بلند درجے کی ہوتی تھی نا، کتنی زیادہ آزمائشیں سخت ہوتی تھی ان پر۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ وحی کی کیفیت طاری ہوئی تو آپ کا سر مبارک اتنا بھاری ہو گیا کہ جبکہ آپ دیکھیے محبت بہت شدت کی ہے صحابہ کرام کو، لیکن پھر بھی کیا ہو رہا ہے، آپ کے سر مبارک کا بوجھ اتنا فیل ہوا، فرماتے ہیں مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے جوڑ کھل جائیں گے اور ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اتنا پریشر تھا۔ صرف سر مبارک ہے نا آپ کی ان کے ران پر تھی، باقی جسم پر کتنا بوجھ ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھیے، فرماتے ہیں کہ
یہ حالت پھر جب فرشتے کا پیغام مجھے یاد ہو جاتا. اب دیکھیں اس میں لکھا ہے بھاری گزرتی، پھر جب فرشتے کا پیغام مجھے یاد ہو جاتا تو یہ بند ہو جاتی ہے. یہاں تک دیکھیں نا، بند ہو جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کہہ رہے کہ مجھے یاد ہو جاتا تو یہ موقوف ہو جاتی نہ. وقت رہی تو میں اس کو حافظے میں محفوظ کر لیتا تھا، اس کی یاد دہانی کر لیتا تھا، مطلب یاد کر لیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس واقعے سے کیا نظر آ رہا ہے کہ آپ کو وحی سے کتنی محبت تھی، کتنی مشقت، شدت، بوجھ کے باوجود آپ وحی کو کیا کر رہے ہیں، یاد کر کے محفوظ کر لے رہے ہیں. کیا شو کرتا ہے نا. میں نے لاسٹ سیشن میں بھی بتایا تھا ہے نا کہ یہ اہم ہے ہمارے لیے. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی اللہ سے، کتنا آپ کے اللہ کے قرب کے حریص تھے آپ، کتنے علم کی طلب اور آرزو تھی آپ کو، علم کو سمیٹنے کے لیے کتنی تکلیف برداشت کر رہے ہیں. ہم حدیث کے اسٹوڈینٹ ہیں نا. میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے کہ ہمیں بھی یہی شوق، یہی کوشش، یہی مشقت برداشت کرنا ہے، یہی رغبت جد و جہد کرنی ہے علم کے لیے. پھر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات کو جاننے کا بھی بہت شوق تھا ہے نا. حریص تھے وہ، حلال حرام نیکی گناہ کو جاننے کا شوق تھا، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ سیکھنے کا شوق تھا، اللہ کی بندگی عبادت کا طریقہ سیکھنے کا شوق تھا، جاننے کا شوق تھا. اس لیے تو اتنی مشقت برداشت کرتے ہوئے وہی کہ جب رک گئی تو منتظر ہوئے تھے. کتنے زیادہ وہی رکتی تو آپ پریشان ہو جاتے تھے ہے نا. تو الحمدللہ ہم کیا ہے، امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہم کو بھی کیا کرنا ہے نا، وحی کے لیے کیا کرنا ہے، ان کو سیکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہے نا، مشقت کرنی چاہیے اور لوگوں تک پہنچانے کا بھی ذریعہ بننا چاہیے. آپ کو یہ ہے نا صداقت امانت کا پیمانہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہی جو آ رہی ہے اس کو یاد پورا کر لوں. حدیث کو، قرآن کو محنت مشقت شوق سے سیکھنا ہے، خود اور ارد گرد کے لوگوں کو سکھانے کی طرف سے بھی سیکھنا ہے. پھر فرمایا آگے کیا فرما رہے، دیکھو آپ حدیث دیکھیں، کب مجھے یاد ہو جاتا ہے تو یہ بند ہو جاتی، مطلب ٹنٹنانے والی بات ہو گئی، ایک طریقہ ہو گیا ہے نا، سلسلۃ الجرسی ہے نا، وہ ہو گیا. اب کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آ کر مجھ سے بات کرتا ہے، انسانی شکل میں فرشتہ آ کر مجھ سے بات کرتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے محفوظ کر لیتا ہوں، یاد کر لیتا ہوں. آپ دیکھیے فرشتہ کیا آپ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرشتہ انسانی شکل میں بھی ہم کلام ہوتا تھا آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیوں بھائی؟ فرشتے کیونکہ نوری مخلوق ہیں اور انسان کیا ہے، خاکی مخلوق ہے، اور جنات کیا ہے، آگ سے بنے ہیں. آگ سے ناری بنے ہوئے مخلوق ہے نا. ہاں، خلقتہ من النار ہے نا، تو نے مجھے کیا سے بنایا ہے، نار سے بنایا، آگ آگ سے بنایا ہے نا. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے فرشتے کیا ہے، نوری مخلوق ہے. قرآن میں بھی آتا ہے یہ. نور کیا ہوتا ہے، لطیف ہوتا ہے. نور اور آگ دونوں لطیف چیز ہیں، لہٰذا یہ اپنی اوریجن کی وجہ سے، لطیف ہونے کی وجہ سے یہ اپنی شکل، اپنی حیت، اپنی ساکھ، کیفیت کو بھی بدل سکتے ہیں. تو فرشتے آئے ہیں، آ سکتے ہیں انسانی شکل میں. قرآن میں واقعات موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے کیسے آئے تھے شکل میں، فرشتے انسانی شکل میں، ہے نا، انسانی انسانی شکل میں شکل آئے میں تھے تھے. باجی. دو خوبصورت، انسانی شکل میں. سب دو کو پتا خوبصورت. ہے، پھر بھی میں کیا کرتی ہوں، ہاں ایک بار ریوائز کر دیتی ہوں جن کو نہیں پتا ہوگا نا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس اجنبی مسافروں کی شکل میں، بہت ہی خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں فرشتے آئے تھے ہے نا. مہمان نوازی کا نبیوں کی کیا ہے، صفت ہے. تو مہمان نوازی کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا پیش کیا تھا، بتاؤ، قرآن گناوا پڑھے ہو نا بچڑا آپ لوگ؟ پیش گناوا جی بچڑا بنا پیش ہوا کیا. ماشاء اللہ بچڑا. ماشاء اللہ، اللہم زد فزید. ایکسیلنٹ آنسر دے رہے ہیں آپ لوگ، بہت بہترین، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہے نا. بھنا ہوا بچڑا پیش کیا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا، خوف محسوس کیا تھا نا. کیوں خوف محسوس کیا تھا؟ کیونکہ اس زمانے میں، اس دور میں چور ہے نا، چور ڈاکو نہیں کھا آتے رہے تھے تھے، کا خطرہ ہے نا. ہوتا تھا تو ہاں ہاں، کھانا وہ نہیں کھا کھانا وہ چھو نہیں رہے تھے. رہے. تو چور ڈاکو اس زمانے میں آتے تھے نا، تو وہ نمک نہیں کھاتے تھے اس گھر کا.
کیونکہ اگر نمک کھا لیں گے، کھانا کھا لیں گے، پھر بعد میں چوری کریں گے تو وہ لوگ سمجھتے تھے یہ نمک حرامی ہو جائے گی، اس لیے چور ڈاکو کیا کرتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے ان کے گھروں میں۔ لیکن اس زمانے میں کیا ہے، کھانا ضرور پیش کیا جاتا تھا کوئی کسی کے گھر آتا تو، کیونکہ پہلے زمانے میں ہماری طرح ریسٹورینٹس تو ہوتے نہیں تھے، ہے نا، تو جن کے گھر جاتے تھے انہی کو کھانا دینا ہوتا تھا۔ تو خوف ہوا ابراہیم علیہ السلام کو کہ چور ڈاکو تو نہیں ہے نا، کیونکہ یہ کھانا نہیں کھا رہے تھے، تو پھر فرشتوں نے بتایا اور خوشخبری دی کہ ہم فرشتے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام کی انہوں نے خوشخبری دی ان کو، ہاں ہے نا، الحمدللہ۔ تو تو ابراہیم علیہ السلام اور سارہ، ہے نا، بی بی سارہ دونوں تھی اس سمے، ہے نا، وہاں پہ وہ بھی تھی، وہ لوگ پہچان نہیں پائے تھے نا فرشتوں کو، ہے نا، کہ یہ فرشتے ہیں۔ تو فرشتوں نے جی یہ بھی بتایا تھا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مطلب ہاں ان کی قوم کی طرف کیا عذاب لے کر آئے تھے نا وہ عذاب لوگ۔ لے کے آئے تو لوط علیہ السلام بھی ان کو نہیں پہچان پائے تھے نا پہلے، ان کو تو لگا کہ کوئی ینگ بہت خوبصورت بچے جوان لڑکے آ گئے، اس لیے وہ ڈر رہے تھے، ہے نا، اپنی قوم سے۔ تھے۔ خیر ٹھیک ہے نا۔ پھر بنی اسرائیل کا ایک تذکرہ آتا ہے، کس کو یاد ہے بنی اسرائیل میں بھی انسانی شکل میں آئے تھے بھائی فرشتے؟ کون بتائے گا؟ جلدی جلدی جلدی، ٹائم نہیں ہے بھائی اتنا، سوچو علیہ سوچو۔ السلام جادو کے سکھانے آتے کیا؟ جی باجی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تھے وہ فرشتہ کنویں میں؟ نہیں نہیں نہیں، حضرت لوط ہاروت اور علیہ ماروت کون جادو تھے؟ جادو ہاروت اور ہاں سکھانے ماروت؟ آتے، یاجوج اور جادو ماجوج جادو سکھانے کے لیے جادو سکھانے کے جادو لیے ہاروت سکھانے اور آتے ماروت ہیں۔ ہاروت اور ماروت آئے تھے، ماروت۔ ماشاء اللہ، یاد آ گیا نا، نا جادو جی سکھانے کے لیے آئے تھے، وہ فرشتے ہوں۔ تھے، تو جادو کی دکان لگائے تھے ان لوگوں نے بنی اسرائیل کے قوم میں، ہے نا، انہوں نے جادو کی دکان، جادو بیچتے تھے، سکھاتے بھی تھے، کہہ دیتے تھے ہم تو آزمائش ہے تم کفر نہ کرو، کہہ دیتے تھے نا، تو وہ فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے، اور نہیں محمد صلی اللہ لیکن علیہ ان وسلم کے کے بنی پاس۔ اسرائیل میں بہت سے فرشتے آئے تھے نا۔ جی جی، ابھی ایک اگزامپل بتا رہے ہم جس سے آپ کو یاد دہانی ہو جائے، ہے نا، ٹھیک ہے۔ جی جی محمد جی صلی اللہ جی علیہ آپ وسلم کے پاس بھی انسانی شکل میں جبریل علیہ السلام آئے تھے، ہے نا، اکثر جو ہے نا دہیا قلبی تھے نا ان کی شکل میں آتے تھے جبریل علیہ السلام، ماشاءاللہ سے ہم پڑھیں گے آگے، حدیث آتی جائے گی۔ اور ایک مسافر کی شکل میں بھی جبریل علیہ السلام آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، گھٹنوں کے ساتھ، ہے نا، گھٹنے ملا کے بیٹھ کے سوال کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث جبریل ہے یہ، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس میں آپ نے آپ سے پوچھا تھا انہوں نے انسانی شکل میں آ کے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں کیا ہے، تو یہ بھی کیا ہے، انسانی شکل میں آئے تھے جبریل امین، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی، پھر آگے فرمایا کہ کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آ کے مجھ سے ہم کلام ہوتے، اور جو فرماتے میں اس کو یاد کر لیتا ہوں، ہے نا، تو آپ محفوظ کر لیتے تھے، ہے نا، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، امت کے فرد کے لیے۔ تو آگے آگے دیکھیے، حدیث دیکھیے، عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے نا، عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سخت سردی کے دنوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب وحی آتی تو اس کے بند ہونے پر آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا۔ تو آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہا ہے کتنی مشقت ہے، یہ تو ہم پہلے ہی بتا دیے آپ کو، ہے نا، الحمدللہ، ہے نا، کیسے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا آپ کے، کتنی مشقت برداشت کی ہمارے لیے، تاکہ ہم تک یہ کیا ہے وہی پہنچے حدیث کے ذریعے سے، الحمدللہ۔ آگے لگائیے، الحمدللہ، سب کو سمجھ میں آیا یہ حدیث؟ سیکنڈ نمبر جی کی جی حدیث جی الحمدللہ ایسا جی ہونا چاہیے کہ الحمدللہ، جیسے آپ کو جیسے جی سامنے ہو رہا ہے الحمدللہ، نا، ہم کو یاد کر لینا ہے، الحمدللہ۔ دیکھو پہلی حدیث جیسے آپ کو یاد تھی، آپ نے مجھے سنا دیا نا، انما الاعمال بالنیات، جس چیز کے لیے تم ہجرت کرتے ہو، ہے نا، وہ چیز کہ تم کو حاصل ہو جائے گی، یہ تھا نا وہ حدیث میں، ہے نا، وہ یس جی سمجھانے کے لیے بتایا گیا تھا، لیکن مین چیز جو تھی وہ وہی تھا جو آپ کو یاد تھا، یہ سیکنڈ چیز ہے نا، الحمدللہ۔ تو ٹنٹنانے کی آواز کے ساتھ آتی تھی حدیث، ہے نا، وہی آتی تھی، پھر ہم نے پڑھا کہ فرشتہ کبھی انسانی شکل میں آتا تھا، پھر کبھی ہم نے پڑھا، ہے نا، یہ سب پڑھا، اور جی عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی بتا دیا کہ وہی آتی تھی تو کیا ہوتا تھا، کتنا پسینہ کیفیت نکلتا تھا بتا آپ دو علیہ اس کی۔ السلام کو۔ تو یہ جو ہے انگلش میں ہے نا، باقی جو حدیث کی جو ٹائپس وغیرہ نا وہ ہم نے اسی میں دے دیا ہے۔ اب اصلی چیز جو ہے وہ اگلی چیز ہے ہماری، کہ کیا ہے، تیسری حدیث ہے، الحمدللہ۔ فاطمہ نے تو آپ کو پڑھ کے بتا دیا ہے، عربی متن ہے نا، عربی پڑھ کے بتا دیا ہے، میں آپ کو ہندی میں پڑھ کے بتاتی ہوں، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ رضی اللہ، ہماری ماں عائشہ سے ہی روایت ہے نا،
عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شروعات، دیکھو وحی کی شروعات کی بات ہو رہی ہے کہ وحی کی شروعات کیسے ہوئی ہے نا، فرماتی ہیں کہ وحی کی شروعات سچے خوابوں کی شکل میں ہوئی، اور آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہوتا، پھر آپ کو تنہائی پسند ہو گئی، چنانچہ آپ غار ہرا میں تنہائی اختیار فرماتے اور کئی رات تک گھر تشریف لائے بغیر عبادت میں لگے رہتے۔ تو الحمدللہ پہلے جو چیز ہوئی وہ ہم سمجھتے ہیں کیونکہ اس میں ایک خواب کی بات ہے نا، یہی میں آپ لوگوں کی بہت ساری تصورات ہمارے عرف عام میں جو پھیلی ہوئی ہے وہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے جو ہے نا، ہم جو غلط مسکانسیپشن ہمارے اندر ہے وہ ہٹ جائے خواب کے بارے میں جو بھی ہے نا، انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہم اب حدیث کے اسٹوڈینٹ بن چکے ہیں تو ہم کو اصل حدیث کو سمجھنا ہے، کیونکہ غلط باتیں بیان کرنا کتنا بڑا جرم، کتنا بڑا گناہ ہے، میں آپ کو حدیث کے ذریعے سے لاسٹ میں بتاؤں گی ہے نا انشاءاللہ تعالی۔ اگر آج یہ حدیث بہت طویل حدیث ہے، بہت بڑی ہے، اگر انشاءاللہ تعالی یہ ہو جاتی ہے ہمارے ٹائم تک کے تو انشاءاللہ اللہ کا شکر ہوگا، اور نہیں بھی ہوئی تو انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی تنگی والی بات نہیں ہے، نیکسٹ سیشن میں ہم لیں گے، کیونکہ یہ بہت فیل کرنا ہے ہم کو کہ کیسی انہیں وحی کی شروعات ہوئی تھی ہے نا، الحمدللہ۔ تو آپ لوگ چاہیں گے کہ میں فٹافٹ ختم کروں، آپ چاہیں گے تو میں فٹافٹ بھی آپ کو بتا سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ خواب کے ذریعے سے آتی تھی نہیں ہے نا، خواب آتا تھا نہیں وہ نہیں صحیح ہو نہیں، جاتا تھا۔ آپ لوگ کو بتائیے طویل بتائیے۔ پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تو میں آپ ہاں کو ہر چیز سمجھاتے ہوئے چلنا چاہتی، کیونکہ اسٹارٹنگ ہے نا، بعد میں جو چیزیں آئیں گی اتنا ہم کو زیادہ ایکسپلین نہیں کرنا پڑے گا، لیکن ابھی اسٹارٹنگ ہے تو کچھ کچھ چیزوں کو ایکسپلین کرنا پڑے گا، پھر بعد میں وہ آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ کروں میں جی، ایکسپلین؟ ہاں پڑھیے جی پڑھیے کریے، ٹھیک جی ہے جی نا، ٹہر ٹہر کے الحمدللہ، پڑھیں گے تو زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا نا۔ جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسی ہوئی ہے نا، خواب کے ذریعے سے ہوئی، خواب کی شکل میں سٹارٹنگ ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کیے جانے سے پہلے ہے نا، یہ نبوت کی سٹارٹنگ کب ہوئی، نبوت کب دی گئی، پہلی وحی نازل ہوئی مطلب نبوت دی گئی ہے نا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے وحی کی شروعات پہلے ہی ہو گئی، نبوت سے پہلے ہی ہو گئی خوابوں کی شکل میں، یہ آپ نے خود اپنی زبان مبارک سے اپنی زوجہ محترمہ کو بتایا ہے کہ ہے نا، پہلی وحی سے پہلے مطلب اقرا والی وحی سے پہلے مجھے سچے خواب آتے تھے۔ تو فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ وحی کی ابتدا میں آپ کو کیا ہوتا تھا، خواب دکھائے جاتے تھے اللہ کی طرف سے، اور وہ صبح کی روشنی میں وہ سچ ہوتے تھے، ہے نا، بالکل صبح اٹھتے تو بالکل خواب جیسا ہی حقیقی زندگی میں ہوتا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ خواب حقیقت ہے اور سچا خواب نبوت کا حصہ ہے، 46 آتا ہے، واللہ عالم، مجھے اچھے سے یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ بھی آتا ہے کہ نبوت کا حصہ ہے یہ خواب، سچا خواب ہے نا، خواب نہیں سچا خواب 46واں حصہ ہے۔ ہے نا، 46 ہی ہے نا، فورٹی جی ہاں سکس یا بھائی، 42، 46 46 ہے 46۔ نا، 46 ہی ہے نا، پکا، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر بیٹا۔ تو سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ خوابوں کی اصل حقیقت اور بنیاد کیا ہے؟ تو دیکھیے نبیوں کو بھی خواب آیا نا، تبھی تو بتا رہی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ آپ کو خواب آتے تھے اور وہ سچ ہوتے تھے۔ تو عام لوگوں کو بھی خواب آتے ہیں، لیکن نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا خواب سچا ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگ سچے لوگ ہوتے ہیں، الحمدللہ، ہے نا۔ خواب 3 وجوہات کی بنیاد پر ہوتے ہیں، خواب 3 وجہ سے آتے ہیں، ہم ڈیٹیل پڑھ رہے ہیں خواب کے بارے میں، یہ حدیث میں آیا ہے خواب، ہے نا، آپ دیکھتے تھے کس وجہ سے ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مطلب اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں خواب کے بارے میں۔ تو خواب 3 وجہ سے آتے ہیں، 3 طرح سے آتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حدیث دل، حدیث مطلب آپ کو پتا ہے نا، بات، گفتگو، ہے نا، ایکچولی جو اس کا ہمارے ہاں جو مطلب ہے اس کا میں نے پہلے سیشن میں بتائی تھی کہ حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات یا گفتگو، تو حدیث دل مطلب دل کی بات، تو حدیث دل کا مطلب ہے دل کی بات، کہ وہ خواب جس کی بنیاد دل کی سوچ ہوتی ہے، دل کی بات پہ یہ مبنی ہوتی ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی ٹینشن ہوتی ہے ہم کو، کبھی سوچ فکر ہوتی ہے ہم کو، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے ہم کو، ٹاپ آف دی مائنڈ میں ہمارے وہ خواب مطلب وہ جو بات
घूमती रहती हमारे दिल में कोई बात, वही हमको क्या है, ख्वाब में दिखाई दे जाता है। होता है ऐसा आप लोगों के साथ? जी आवाज जी जिसके बात बारे में जी बहुत जी। सोचते हैं ना, वो हमारे ख्वाब जी में आ जाता है ना, रिप्ले हो आपने हाँ जाता हो है। जाता है। कभी अस्सलाम शाम वालेकुम। में। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। तो आप ये ना फोटो क्लियर नहीं दिख रही है ना, हदीस की जो जी आपका मैंने उस। मैसेज किया है अभी, यही बता रही हूँ कि वो मतन जो है वो साफ नहीं दिख रही है। हाँ, जो हमने आपको अरबी मैसेज वाली, अरबी वाली जी। जो है ना वो क्लियर नहीं है, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी बेटा। ये हमको तो हिंदी वाला जो आपको दिख रहा है ना वो देखो, अरबी वाला तो समझेगा भी नहीं ना आपको अभी, है ना, नहीं, अरबी में हम आपका नहीं अरबी बता वाला रहे। समझ आ रहा है, लेकिन ये अरबी क्लियर हिंदी हिंदी वाला अच्छा क्लियर होता है। दिख रहा है बाजी, बिल्कुल क्लियर है हिंदी वाला। वो वो लाइन जो खींचे है ना अजबा, वो लाइन को मिटा दो बेटा, तो शायद दिख जाएगा जिनको नहीं दिख रहा है। मैम अजबा, ये अरबी वाला क्लियर करा दें एक बार। अरबी वाला जो है बेटा इससे क्लियर नहीं होगा ना, ये तो जूम से हम कर रहे हैं ना क्लास, ये आपको पीडीएफ में इंशाल्लाह क्लियर दिखेगा। कोई बात नहीं वैसे भी बाजी, मैं हिंदी वाला क्लियर है। वैसे भी मैं दूसरी बुक का जो ओरिजिनल पेज है ना वो भी मैं आपको शेयर कर रही हूँ ना इंशाल्लाह ताला ग्रुप में, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? लेकिन मैं ग्रुप ठीक में है। ऐड नहीं हुआ है। आप ग्रुप में क्यों नहीं ऐड है? ग्रुप की लिंक डालो बेटा। हसबा, फातिमा, ग्रुप का लिंक डालो। जी हाँ। ठीक है। हाँ। टॉप ऑफ द माइंड, जो ख्वाब में जो अपने दिल में होता है ना, वो बात क्या है, हमको ख्वाब में फिर से दिख जाती है ना, पूरी की पूरी हैपनिंग होती है ख्वाब में, रिप्ले हो जाता है, समझिए। तो ऐसे ख्वाबों को क्या कहते हैं? हदीसे दिल। ठीक है। दूसरी मतलब इसके बारे में, इसकी ताबीर, जो चीजें हम दिन भर कर रहे हैं, जिनसे हम गुजर रहे हैं, वो चीजें अगर दिखती हैं तो उसके ख्वाब, उन ख्वाबों का ताबीर का कोई हकीकत का तस्वुर नहीं है, वो झूठे ख्वाब होते हैं वो, क्योंकि हमारे जिंदगी से रिलेटेड होते, दिल की हालत होते हैं, उनकी ताबीर करने का कोई तस्वुर हमारे यहाँ इस्लाम में नजर नहीं आता। ठीक है। उसकी उसकी ताबीर नहीं ढूंढनी चाहिए, है ना? ठीक है। दूसरी चीज होती है ना, दूसरा जो होता है ना वो शैतान का फितना होता है। ये शैतान की तरफ से क्या होता है, फितने की शक्ल में क्या होता है, हमको ख्वाब में दिखाया जाता है, वसवसा डालता है शैतान, हमारे ख्वाब में भी हमको नहीं छोड़ता है ना। बाज औकात क्या होता है, हमको डरावने ख्वाब आते हैं, कोई ऐसी कैफियत के ख्वाब आते हैं कि हम इतने डर जाते हैं कि हमारा पसीना छूटने लगता है ना, हार्ट बीट बढ़ जाती है, हम उठ के देखते हैं, अल्लाह खैर है कि हम ये सपना था ना, मुझे सच में ऐसा नहीं हुआ। तो ये शैतान का वसवसा फितना है, डरावने ख्वाब को जो क्या होते हैं वो डरा देते हैं इंसान को। ठीक है। हदीस में भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई ख्वाब डरावने हो, जब कोई ख्वाब डरावने हो, शैतान वसवसे डाले तो सोकर उठे तो अपने जहन के अंदर ही, एक्चुअली नहीं, जहन पे तारी करें ये चीज को, और अपने बाईं जानिब आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लीजिए। कहीं पर आता है 3 दफा पढ़िए, कहीं पर आता है 1 दफा पढ़ के बाईं जानिब शैतान को धुतकार दे। ठीक है। धुतकारने वाली बात है, शैतान को धुतकार देना है। और क्या पढ़ना है ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के धुतकार देना है। या फिर कहीं पर आता है आयतुल कुर्सी भी पढ़ा जा सकता है। करवट बदलने का भी तज़किरा आता है कि करवट बदल के फिर सो जाएं। हदीस का ये मफहूम बता रही हूँ मैं आपको। गलत मतलब शैतान के वसवसे डरावने ख्वाब आए तो क्या करना है उस वक्त जब आपकी नींद खुले डर से, तब तब के लिए है। ठीक है। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ू। जी आवाज जी तीसरा होता है जी वही इलाही। दो वही हो गई, है ना, जो एक एक जो है मतलब ख्वाब का तरीका हो गया, एक वो दिल की हालत वाली, दूसरी शैतान के वसवसे वाली, तीसरी जो है वही इलाही होती है ख्वाब, अल्लाह की तरफ से वही होती है ख्वाब में। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया गया था कि अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चला रहे हैं, उनको ख्वाब में दिखाया गया था कि आप क्या कर रहे हैं, है ना, अपने बेटे के गर्दन पे छुरी चला रहे हैं। ये नबी का ख्वाब था, है ना, नबी का ख्वाब था, मतलब अल्लाह का हुक्म था ये उनके ऊपर कि अमल करना है आपको। अच्छा, आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा में तो बहुत बार ऐसा हमको बहुत सारे वाकयात मिलते हैं। एक मैं आपको बताती हूँ, सूरे सुलह हुदैबिया के पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब दिखाया गया था ना, हम्म क्या चौदह हुक्म साहब दिया गया, क्या दिखाया गया था कि वो साहबा चौदह उम्र कराम साहब के साथ, ये उम्रा बच्चे करने, जाए है उम्र ना, के लिए। एहराम उम्रा की के लिए जा हालत रहे में हैं आप। है,
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मजीद तजीद कि आप सहाबा करام के साथ एहराम की हालत में है और कहाँ है उम्रा करने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं ना। तो ये ख्वाब एक दिन नहीं 2 दिन आया था, है ना, 2 बार आया उनको ख्वाब एहराम की हालत में सहाबा करام के साथ उम्रा करते हुए दिखाया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये क्या था? अल्लाह की तरफ से उम्रे का हुक्म था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये वही थी मतलब अल्लाह की तरफ से। जब ऊपर नीचे 2 बार ये ख्वाब दिखा ना आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो फिर आपने ऐलान फरमा दिया कि जो जो मेरे साथ उम्रे के लिए जाना चाहते हैं चलिए। तो इससे क्या हमको क्या समझ में आ रहा है कि ख्वाबों के जरिए भी वही आती थी न, है ना, नबियों पर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो आई, साथ में दूसरे नबियों पर भी आती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दफा ख्वाब दिखाया जाता था। और आपका तरीका क्या था मालूम है? आपका तरीका था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज आपका तरीका था कि फजर के बाद नमाज के बाद आप सहाबा कराम की तरह मुखातिब होकर ख्वाब बयान करते थे। आपको जो ख्वाब आते थे ना, आप बयान करते थे और उसकी ताबीर भी फरमाते थे। तो याद रखिए, ख्वाबों की ताबीर बरहक है और ये एक खास इल्म होता है। ये जो ताबीर का जो ख्वाबों की ताबीर का इल्म होता है, इसको कहते हैं रुइया। इल्म रुइया क्या कहते हैं? रुई जानते हैं ना, रुई, रुइया, ठीक है। इल्म रुइया। तो या र क्यों लगा रही हूँ? इल्मुर इल्मुर क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि रुइया है ना, इसलिए र लगा रही हूँ। इल्म रुइया, रा और ठीक है। पेशेंस ख्वाबों की जी। ताबीर का इल्म कहा जाता है, बाकायदा इल्म है ये। नबियों में से ये इल्म किसको किसको दिया गया था ये भी मैं आपको यूसुफ बताते अलैहिस्सलाम चलूं। को, यूसुफ सलाम। अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और याकूब कुरान में अलैहिस्सलाम। आया है याकूब अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा ज़िद फजीद। आप लोगों को पूरा तीनों का नाम मालूम है ना। याकूब अलैहिस्सलाम का कैसे पता चलता है? कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब बताया था तो उन्होंने कहा था कि देखो अपने भाइयों ये को ये ख्वाब ख्वाब किसी को नहीं नहीं बताना। बताना, हाँ है ना, हाँ, ये कहा बात है, था। हाँ। तो ताबीर पता थी उनको कि ये लोग हसद करेंगे और आपके साथ बुरा करेंगे, है ना, इसीलिए। और आप उन्होंने ये भी बयान भी फरमाया है, वो सूरा में आता है कि आपको ऐसा ऐसा होगा करके, है ना, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी ख्वाब का पता था, जो जेल में उनको उन्होंने उसको बयान फरमाया था, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। राजा को भी वहाँ के, है ना, हुक्मरान को भी बयान फरमाया। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इल्म था, इसलिए तो आप रोज फजर के बाद क्या करते थे? ताबीर बताया करते थे। तो याद रखिए, ये मनगढ़ंत तरीके से तुक्केबाजी से लगाकर नहीं बताया जा सकता ताबीर ख्वाब का। जिसके पास ख्वाबों की ताबीर का हकीकी इल्म है, सिर्फ वही ताबीर बता सकता है। इसके अलावा खुद से खुद निशानियां अखज कर लेना, खुद ही खुद, अरे मुझे हरे कपड़े में, मुझे लगा कि मैं हरे कपड़े में लपटी हुई हूँ, आसमान में उड़ रही हूँ, तो इसका मतलब तो है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुकून की अलामत है। लाल कपड़े को देखो तो आफत मुसीबत की, है ना, अलामत है। ग्रीन व्हाइट को देखो, सुकून राहत कह दिया जाता है, तो ये सही नहीं है। ये ताबीर का, है ना, है ना, ये जो इल्म जिसके पास है, इल्मुल रुइया जिसके पास है, वही ताबीर बताएगा। हर कोई शख्स जो है अपनी ताबीर बताने के लिए हाजिर मत हो जाया कीजिए। अगर कोई सीखना भी चाहता है तो हदीस की किताब में इल्मुल रुइया अलग से है। आप जो ताबीर बताते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हदीस में मौजूद है। जो सीखना चाहता है बाकायदा इसका इल्म हासिल कर सकता है और फायदा उठा सकता है, ठीक है। बहरहाल ख्वाब सच्चे भी होते हैं और झूठे भी होते हैं। सच्चे ख्वाब मतलब ख्वाब देखें वैसे का वैसा हो जाए। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के सच्चे होने के लिए काफी है कि उसके ख्वाब सच्चे हों। किसी के ख्वाब सच्चे हैं तो वो सच्चा है, लेकिन अगर किसी के ख्वाब झूठे हैं तो आप लेबल नहीं लगाते फिर ये कि ये झूठा इंसान है, क्योंकि मेरे और आपके ख्वाब क्या सच्चे हो जाते हैं? झूठे ही होते हैं ना। तो आप लेबल नहीं लगाएंगे कि ये झूठा शख्स है। लेकिन किसी को ख्वाब आता है और मन वैसा ही होता है दूसरे दिन या कभी भी, तो ये अलामत है कि वो सच्चा इंसान है। कई लोग होते हैं आपके आसपास, आप देखे होंगे, उनसे आप सुने भी होंगे कि मैंने ऐसा ख्वाब में पहले देखा था और ये सच में मेरे साथ हुआ है, बहुत बार होता है। तो वो सच्चे इंसान होते हैं, बस आपको कूलर ये भर गया क्या? देखना है। मैं कूलर गिलर भरती हूँ, बस दो ये कूलर में लगा दीजिए।
پھر آپ دیکھیں خواب اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. اور پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا. ہمارا دین تو ڈیٹیل ہے نا. ہمارا دین مکمل ہے. اکملت لکم دینکم ہے نا. چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز بھی موجود ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اچھے خواب ہوں گے تو کیا کرنا ہے, برے خواب آ جائیں تو کیا کرنا ہے. فرمایا اچھا خواب جب سب کو اچھے شیئر خواب کرنا. ہے نا, جب اچھے خواب دیکھے تو اسے بیان نہ کریں. کیا کہا؟ جب اچھے خواب دیکھے تو اس کو بیان نہ کریں. آپ لوگ مائک بار بار کھول رہے ہیں جی بیٹا, آپ لوگ کا مائک خراب کھول رہا ہے. مائک خراب خواب. مائک بند رکھیں. ہاں بتا رہے ہیں خراب باجی. خواب بیان نہ کریں. اچھے خواب خراب بات. دیکھے تو اس کو ہے نا, اچھے خواب دیکھے ان کو بھی بیان نہ کرے ہے نا, جیسے مگر اس شخص کے ساتھ. آگے آپ لوگ سنیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا. اچھے خواب دیکھے تو اس کو بیان نہ کرے مگر اس شخص کے ساتھ جو قابل اعتماد ہو اور جس سے آپ کو محبت ہے, سچی محبت ہے, جو آپ سے سچی محبت کرتا ہے اسی کو بتائیں. کیونکہ ہو سکتا ہے اگر وہ جیلس ہوگا, کینہ بغض والا ہوگا, ان کو آپ خواب بتا دیں گے تو آپ کے ساتھ برا بھی کر سکتا ہے. جیسا یوسف علیہ السلام کو ان کے ابا نے کہا تھا کہ آپ نے مجھے بتایا, کیونکہ وہ تو ابا تھے, خلوص محبت والے تھے, تو ان کو انہوں نے بتایا, لیکن دوسروں کو, بھائیوں کو جن کو حسد ہے ان کو بتانے سے منع فرمایا. تو حدیث میں بھی یہی آتا ہے کہ جب اچھے خواب دیکھے تو اسے بیان نہ کرے مگر اس شخص کے ساتھ جو قابل اعتماد ہے اور خلوص اور اس کی محبت پہ پورا یقین ہے کہ وہ دوسروں سے جا کے یہ بیان نہیں کرے گا. پھر آگے فرمایا کوئی برا خواب دیکھے تو بیان نہ کرے, مطلب جن سے محبت ہے ان کو بھی نہ بیان کرے. کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ مجھے خواب آتا ہے تو میں اپنے کو, آپ کو ریلیف کرنے کے لیے, اپنے دماغ کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے میں کیا کرتی ہوں, اپنی امی کو یا اپنے شوہر کو بتا دوں, ہے نا, بتا دیتے ہیں ہم. اللہ مجھے آج جی رات میں خواب آیا تھا, میں نے سانپ دیکھا. کئی بار جس چیز سے ڈر ہوتا ہے وہ چیز بار بار آتا ہے خواب میں, ہے نا. تو اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے بھی ہم کو جن سے محبت ہے ان کو بھی نہیں بتانا ہے, برا خواب نہیں بتانا ہے. اچھا خواب بتا سکتے ہیں لیکن کن کو, جن کے خلوص اعتماد ہو, جن پہ آپ کو محبت ہو, کہ آپ کو پورا یقین ہو کہ وہ کسی اور کو نہیں بتائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ بولیں گے کہ برا خواب کیوں نہیں بتانا ہے, کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے جب تک اس کو بیان نہیں کیا جاتا, کیونکہ جب تک اس کو بیان نہیں کیا جاتا تو پرندے کے پاؤں کے ساتھ وہ ہوا میں معلق رہتا ہے, لیکن جب اس کو بیان کر دیا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, ویسا ہی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ جب تک اس کو بیان نہیں کرتے ہیں تو پرندے کے پاؤں کے ساتھ ہوا میں لٹک رہا ہوتا ہے, جب آپ اس کو بیان کر دیتے ہیں تو ویسا ہی آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات ہے نا. ایک خواب برا ہے, ہم ڈر رہے ہیں, ٹینشن کر رہے ہیں, لیکن اگر بیان کریں گے تو ویسا ہی ہو جائے گا. ویسے ہی آیت میں کیا ہوتی ہے, حدیث میں اور جو آیت آتی ہے نا اللہ کی, اس میں حکمت ہوتی ہے نا. برا خواب بیان کرنا جب بیان کی جاتی ہے نا تو سائیکولوجی کے حساب سے بھی جو آج ہم ترقی کر چکے ہیں نا, تو اس پہ ریسرچ کی جاتی ہے نا. سائیکی کے مطابق, سائیکی پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ صحیح نہیں ہے کہ بیان کرنا خواب کو, ڈراونے خواب کو. کیونکہ دیکھیے جو رات میں آپ نے جو دیکھا ہے وہ دن بھر طاری رہتا ہے نا. آج رات میں نے دیکھا کوئی ڈراونا خواب, تو مجھ میں وہ دن بھر طاری رہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھ لیا کہ فلاں کو میں نے موت شدہ دیکھ لیا, یہ دیکھ لیا, وہ دیکھ لیا. گندی چیزیں ہم دیکھتے ہیں, دن بھر وہ گھومتا رہتا ہے نا ہمارے دماغ میں. لیکن بیان نہ کریں نا ہم تو کیا ہوتا ہے, وہ بھول جاتے ہیں ہم. دوسرے دن ہوتا ہے آپ لوگ کے ساتھ, 2-3 دن میں آپ بھول جاتے ہیں, بیان نہیں کرتے ہیں. تو آپ ہوا ہے, ہوتا ہے نا. بجی کیونکہ ہم دھیان نہیں دیتے اگر اس کے اوپر, اور ہاں. اگر اسی کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو پھر وہ بار بار یاد آتے جائیں گے. کیونکہ بیان نہ کرے تو وہ بھول جاتا, لیکن بیان کرنے کے بعد وہ اور پختہ ہو جاتا ہے. کوئی چیز کو ریوائز کر لو نا تو وہ پختہ ہو جاتا ہے, ذہن نشین ہو جاتا ہے. بار بار آپ نریٹ کر رہے ہیں, اس کو بیان کر رہے ہیں, اپنی بہن کو, اپنی امی کو, شوہر کو, بچوں کو ایکسپریس کر رہے ہیں, ایکسپلین کر رہے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے, ذہن میں وہ بات بس جاتی ہے. پھر اور زیادہ مایوسی ہوتی ہے.
اور زیادہ انگزائٹی ہوتی ہے، اور زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے، اور زیادہ آپ ٹینشن لیتی ہیں، ہے نا، ہوتا ہے نا ایسا. جی تو مطلب حدیث کے احکامات الحمدللہ کہ ہے نا، ہم کو کیا بتایا حدیث نے کہ برا خواب بیان نہ کریں، تو ہمیں حکمت سمجھ آ جائے گی نا، ہے نا. الحمدللہ سمجھ میں آ گئی، تو احکامات کی ہے نا اطاعت کی اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو توفیق بھی عطا فرما دے. تو نبیوں کو بھی خواب آتے ہیں نا. میں نے بتایا تھا فرسٹ سیشن میں یا سیکنڈ سیشن میں بتایا تھا کہ چڑیوں میں، چیٹیوں میں، مکھیوں میں بھی اللہ نے وحی ڈالی ہے، تبھی تو وہ ایسی ایسی چیزیں بنا لیتے ہیں. عام انسانوں کو بھی خواب میں بھی یہ کیفیت ہوتی ہے. تو دین کے احکامات کا جواز وہ سب چیزیں وہی نہیں بن سکتی، ہے نا، لیکن اس کی ذاتی رہنمائی کا ذریعہ بن سکتی ہے. اگر انسان کو کوئی خواب آتا ہے، وہ احکامات کا ذریعہ تو نہیں بن سکتا نا. میرا اور آپ کا کوئی خواب ہے نا، وہ مطلب دین کا ذریعہ تو نہیں بن سکتا نا، دین کے احکامات نہیں بنتا، لیکن میری ذاتی رہنمائی کا ذریعہ بن سکتا ہے وہ. جیسے کہ فار ایگزامپل کون بتائے گا؟ فار ایگزامپل کوئی چیز، کوئی خواب ہوتا ہے جو ہماری رہنمائی کر جاتا ہے، کون سا خواب ہے وہ؟ سوچو سوچو جلدی، ہم بہت زیادہ وہ کرتے ہیں، وہ خواب آتا ہے ہم کو جب ہم کیا کرتے ہیں، دعا پڑھ کے، نماز پڑھ کے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، ہاں پھر دعا کرتے ہیں. صحیح صحیح استخارہ. جی ماشاء اللہ، اللہم زد مزید. استخارے کا جو خواب آتا ہے نا، استخارہ. انسان کو معاملہ درپیش ہے، وہ نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں، خاص دعا ہے استخارے کی. ہاں، تو خواب کا آنا بھی وہی کا انداز ہے. تو خواب کیا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ استخارہ کی نماز پڑھ کے دعا کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو خواب ہی آئے گا، ہے نا. ہر بار نہیں آتا ہے خواب، کسی کسی کو ہی آتا ہے، لیکن دل کی کیا ہوتی ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے کسی چیز کی طرف، اللہ دل کو مائل کر دیتا ہے اس چیز کی طرف، ہے نا. خواب کی شکل میں آتا ہے نا، آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے اور جواب ہوتا ہے. اگر وہ خواب کے ذریعے سے آ رہا ہے تو اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے. اگر دل میں آپ کو مطمئن ہو گیا آپ کا دل کہ ہاں میں یہ کر لیتی ہوں، یہ رشتہ کر لیتے ہیں ہم نا، تو اللہ کیا کرتا ہے، اس سے دل کو مطمئن بھی کر دیتا ہے یا خواب کے ذریعے بھی بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب خواب ہے. ایک اور حقیقت، ایک اور بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بارے میں بہت سارے کیا ہے نا غلط طریقے رائج ہے ہمارے یہاں. ایک اور حقیقت جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا، اس کا کیا معاملہ ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مجھے خواب میں دیکھتا ہے تو گویا مجھے ہی دیکھتا ہے، کیونکہ شیطان میرے حلیے پر کبھی نہیں آ کبھی سکتا. نہیں آ سکتے. ہاں کبھی سبحان شیطان اللہ. آپ کا حلیہ مبارک نہیں کر سکتا. جبکہ میں نے ابھی بتائی کہ جن نے کیا ہے ہے نا ناری مخلوق ہے، وہ اپنی حیت چینج کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا حلیہ مبارک نہیں آ سکتے، ہے نا، اس پہ نہیں آ سکتے. الحمدللہ، سبحان اللہ. لہٰذا کوئی آ کے مجھے یہ بتاتا ہے کہ مجھے خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ہے نا، تو آپ تصدیق کر دیجئے کہ ہاں ہوگا، آئے ہوں گے، آتے ہیں، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ سکتے ہیں، ہے نا، ایسا ہی ہوا ہوگا، ہے نا. واللہ اعلم، مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن آپ بول رہی ہیں تو آیا ہوگا. ٹھیک ہے، کسی کو یہ اللہ انعام دے دیتا ہے، اس پہ شک بھی نہیں کرنا ہے کہ فلاں کہہ رہی تھی کہ دیکھو تو اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم شک میں آئے، اس کو مطلب سپنے میں آئے، خواب میں آئے ہیں. لیکن کوئی یہ پوچھے آپ سے کہ کیا یہ واقعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ یہ پوچھ سکتے ہیں اس سے. کوئی آپ کو کہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھی، تو آپ اس سے یہ پوچھ سکتے ہیں کنفرم کرنے کے لیے کہ تم نے جو مشاہدہ کیا تھا ان کا فزیکل اپیئرنس کیسا تھا میری بہن، کیسے دکھ رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ بول رہے ہیں نا، تو وہ جو دکھا آپ کو وہ کیسا تھا، مطلب اس کی ان کی فزیکل اپیئرنس کیسی تھی. کیونکہ آپ کے شمائل مبارک کا، حلیہ مبارک کا تذکرہ، آپ کی باڈی، جسم کے، ہے نا، آپ کی پیشانی کا، آپ کے بال مبارک، آپ کی داڑھی مبارک، ہر ایک ایک چیز کا تذکرہ جو ہے، ایک ایک نقش مبارک آپ کا شمائل ترمذی میں پورا کا پورا ڈسکرپشن موجود ہے میری بہنوں. شمائل ترمذی میں پورا کا پورا ڈسکرپشن موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ مبارک موجود ہے اس میں. آپ پڑھیں اس کو، اور میرے نبی کا امیجینیشن تو کریے کہ میرے نبی کا حلیہ مبارک کیسا تھا، ہے نا. پڑھ سکتے ہم، ہے نا، بنا سکتے ہیں، امیجینیشن کر سکتے ہیں کہ میرے نبی ایسے دکھتے تھے، ہے نا، پڑھ کے. الحمدللہ. اگر آپ کو یہ کہے کوئی کہ ہے نا
میں نے سپنے میں دیکھا ایک بزرگ سے شخص آئے ہیں، ان کی داڑھی مبارک ہے نا، لمبی داڑھی ہے، بال سفید ہیں، ہے نا۔ تو اگر آپ نورانی کو کوئی کہتا ہے تو شمائل ترمذی کے مطابق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، آپ کی داڑھی مبارک پوری سفید نہیں تھی، کچھ ہی بال تھے، گنے چنے بال تھے جو سفید تھے۔ البتہ اگر کسی بہن نے یہ دیکھا کہ کوئی بزرگ سے شخص آئے ہیں، ان کی داڑھی مبارک ہے، تو بس ہم ریلیٹ نہ کر دیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے، ہے نا۔ اتنے بزرگ، اتنے عظیم شخص کوئی دکھ جاتا ہے سپنے میں تو ترنت یہ نہ سوچ لے کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی دکھائی دیے ہیں۔ پہلے آپ شمائل ترمذی میں ان کا حلیہ مبارک دیکھ لیجئے، اسے مطلب ہے نا، اس سے جوڑ لیجئے، آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ایسا مجھے آیا تھا، اس کے بعد ہی آپ کہیے، ہے نا، نہیں تو مت کہیے۔ ویسے بھی تو آپ کس کو بتائیں گے، خواب تو بتانا ہی نہیں ہے، بتا بھی سکتے ہیں تو صرف جس سے محبت ہے نا، ٹھیک ہے۔ باجی جان، اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں نظر آئے تو کیا ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ وہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ آپ شمائل مبارک جانتے نہیں ہیں اور آپ بولیں گے کہ ہم وہی تھے، کیسے ہوگا یہ، کیسے ہوگا یہ، ہے نا۔ ہر شخص جو دکھ رہا ہے آپ کو بزرگ دکھ رہا ہے تو کیا ولی اللہ بھی تو ویسے ہی رہتے ہیں، ان کے بھی تو وہ بھی ویسے ہی رہتے ہیں، ان کی فزیکل اپیرنس بھی ویسی ہی رہتی ہے، تو کوئی بھی آ سکتا ہے نا آپ کو خواب میں، ہے نا۔ آپ کسی کو دیکھے ہوں گے، آپ کے کوئی رشتے دار بھی ہوتے ہیں جو ایسے ہوتے ہیں، وائٹ ڈریس پہنے ہوتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں، ہے نا، اونچا قد کاٹھی ہوتا ہے، ان کی بھی داڑھی مبارک ہوتی ہے، ان کی بھی ہے نا سر میں مطلب بال لمبے ہوتے تھوڑے، ہے نا۔ تو یہ سب چیزیں ریلیٹ کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا شمائل مبارک آپ کا کیسا تھا، آپ کیسے دکھتے تھے۔ تو آپ کو جب تک کنفرم نہ ہو تب تک آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ وہی تھے، ہے نا۔ اور ایک السلام چیز، دو چیزیں علیکم۔ جو بیٹا بعد میں کوشچن کریں، میں اس کو کمپلیٹ کر دوں پھر بات کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، جی جی بعد میں بات کر سکتے ہیں نا، پھر یہ حدیث رہ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب پتہ نہیں جہاں تک ہو جاتا ہے میں کر دیتی ہوں، کم سے کم خواب والی بات تو پوری کریں ہم۔ دو چیزیں، دو مس کانسیپشن ہے جو کلیئر کر لیجئے آج میری بہنوں، مسکنسیپشن ہے ہمارے یہاں، اس کو کلیئر کر لیجئے۔ کچھ لوگوں کے یہاں یہ تصور ہے کہ جن کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے اس کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، صحیح حدیث نہیں ہے، حدیث ہوگی لیکن ایسی کوئی دلیل کے ساتھ صحیح حدیث نہیں ہے جو دلیل بنے، جس کے الفاظ یہ بیان کرے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا اس کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ ہے۔ ایسی کوئی صحیح حدیث کے الفاظ نہیں ملتے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا اس کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ ہے، یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے صحیح حدیث میں۔ اب ویسے بھی آپ لاجیکلی سوچئے، بہت ہی لاجک بات بتا رہی ہوں میں آپ کو، پریکٹیکل بات بتا رہی ہوں کہ آپ سوچئے کہ خواب میں نجات کا ذریعہ ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، خواب میں نجات کا ذریعہ ہے نا، خواب میں دیکھ لیتی ہوں تو نجات کا ذریعہ ہے، تو جس نے حقیقت میں دیکھا تھا صحابہ کرام دیکھے تھے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں تو کوئی ہم کو شک نہیں ہے نا، وہ تو رضی اللہ عنہم تھے، انہوں نے تو کوئی بات بھی نہیں اٹھائی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ابو جہل، ابو لہب، شیبہ، اتبا، یہ سارے سردار، ہے نا، کیا یہ سب بخشے گئے؟ بڑے بڑے سردار جو کنویں میں، ہے نا، جن کو گرا دیا گیا، جن کو جنگ بدر میں نہیں قتل کر دیا گیا، کیا وہ سب کے سب بخشے بخشائے تھے؟ نہیں باجی، یہ بالکل سب نہیں۔ لوگ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے پھرتے دیکھتے تھے، ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تھے، ان کے سامنے پیدائش ہوئی، ان کے سامنے چلتے پھرتے تھے، ان کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم پہ، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا ہوتی، وحی نازل ہوتی تھی، ان کو حرم میں سجدہ کرتے ہوئے یہ لوگ دیکھتے تھے، صبح شام دیدار کیا کرتے تھے، اور کیا باجی ان ان کے کے لیے سب کے لیے خاندان کے بھی بخشش ہے؟ تھے نا۔ خاندان کے تھے، رحم کے ہوں، رشتے والے تھے، تو کیا ان کے لیے بخشش ہے؟ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، میری امت کا فرعون ہے ابو جہل۔ فرعون تو جانتے ہیں نا آپ، اس کو تو جہنم میں ہی ہے نا اس کا ٹھکانہ، تو امت کا، میری امت کا فرعون ہے ابو جہل۔ تو کون ہے ابو جہل؟ چچا دیدار تھے۔ کیا اس نے، دیدار کیا تھا اس نے، صحیح دیکھا جی تھا نا، جی ایکچوئل دیکھا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک بار نہیں کئی دفعہ دیکھتا تھا نا۔ تو آپ بتائیے جی کہ، ہے نا، ریلیٹ کیجئے کہ جو تو صحیح میں خواب دیکھ رہے ہیں دیکھا وہ تھا۔ لوگ کو بخشش نہیں مل رہی ہے، اور میں اور آپ خواب میں دیدار کر لیتے ہیں، بخشش کا ذریعہ مل جائے گا۔
مسکانسیپشن ہے، اس کو ذہنوں جی سے نکالنا ضروری ہے۔ کیوں نکالنا ضروری ہے آپ یہ بتائیے؟ میں یہ کیوں بول رہی ہوں کہ ذہن سے نکال دیجئے اس مسکانسیپشن کو؟ کیوں ضروری ہے اس کو نکالنا؟ کیوں؟ کیونکہ اگر ہمارے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آ جائیں گے تو مجھے کیا ہو جائے گا؟ بخشش مل جائے گی۔ اگر مجھے یہ لگ رہا ہے تو میں کیا کروں گی؟ اس کے ذرائع ڈھونڈوں گی، پھر میں کیا کروں گی؟ کچھ اذکار ڈھونڈوں گی، کچھ وظیفے ڈھونڈوں گی، کچھ ہے نا پڑھنے کا طریقہ ڈھونڈوں گی کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیدار آ جائے، خواب میں دکھ جائے۔ ہمیشہ عقیدہ جو ہوتا ہے نا، عقیدہ جو اس کا بگاڑ جو ہے نا، ایک لڑی کی شکل میں چلتا ہے۔ پہلے کہتے ہیں کہ جس کو دیدار ہے نا ہو جائے، نصیب ہو جائے، اس کو بخشش مل گئی۔ پھر کیا کریں گے؟ خاص قسم کے کتابیں ڈھونڈیں گے، کس میں ہے نا عجب عجب اذکار کے طریقے، وظائف کے طریقے ڈھونڈیں گے۔ حالانکہ ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے، ایسا کوئی درود یا اذکار نہیں ہے۔ آپ نے خود حدیث میں تجوید نہیں کیا، آپ سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو یہ بھی تعلیم دیا، بیت الخلا جانا ہے تو اس کی بھی دعا بتا دی۔ تو کیا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت سے اتنا پیار کرتے تھے، کیا یہ طریقہ نہیں بتا دیتے کہ میری امت دیکھو یہ اذکار ہے، میری امت یہ درود ہے، تم یہ پڑھ لو، تم کو بخشش مل جائے گی میں خواب میں آ جاؤں گا؟ تو نہیں بتاتے تھے؟ اپنے چچا سے اتنا پیار کرتے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے اتنے عزیز چچا، اتنی حفاظت کی تھی، جنہوں نے وہ چچا جب انتقال کر رہے تھے ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، شہادت دے دو چچا جان، شہادت دے دو۔ لیکن وہ یہ تو نہیں کہہ رہے تھے نا، جب زندہ تھے تب تو نہیں کہہ رہے نا، سب صحابہ کرام کو، سب لوگوں کو تو یہ نہیں کہہ رہے نا کہ تم یہ اذکار ہے دیکھو یہ پڑھ لینا، امت کو پہنچا دینا، سب تک پہنچا دینا۔ یہ کہا کیا؟ میرے رسول اتنے شفقت والے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی محبت تھی آپ کو، ہم سب سے امتی امتی کرتے رہے۔ قیامت کے روز بھی اٹھیں گے تو ہماری فکر جن کو ہوگی، تو کیا نہیں بتاتے؟ دور دراز میں رہنے والے صحابی تھے جن کے بارے میں آپ بھی سنتے ہیں، ہے نا؟ انہوں نے نہیں دیکھا تھا، کتنے لوگ تھے جو ترستے تھے لیکن نہیں آ پاتے تھے آپ کے ہے نا دیدار کے لیے۔ ان کو کیا نہیں بتا سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اذکار پہنچا دو ان تک کے؟ تم جا رہے ہو نا اس پھلا جگہ کے گورنر بن کے، وہاں یہ نافذ کرنا بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے تھے کہ جاؤ گے تو کبھی پودوں کو، درخت کو نہیں کاٹنا، عورتوں پہ یہ مت کرنا، تو یہ بھی پہنچوا دیتے سب طرف پوری دنیا میں کہ دیکھو یہ اذکار ہے، یہ درود ہے، یہ پڑھ لینا بھائی، تم میں خواب میں آ جاؤں گا، تم کو بخشش مل جائے گی، اور باقی کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر تو جب نہ نجات مل رہی ہے تو پھر بخشش مل رہی ہے، تو پھر جو چاہے وہ کرو تم۔ آپ کو میں نے ایک وہ بھی بتایا تھا، حدیث کا مفہوم بتایا تھا، ایک صحابہ کی بینائی چلی گئی تھی جنگ میں، ہے نا، بینائی چلی گئی تو صحابہ کرام کے پاس سب لوگ تعزیت کے لیے آئے تھے کہ ارے آپ کی بینائی چلی گئی، ہے نا؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ کسی کو یاد ہے کیا کہا تھا انہوں نے؟ ابھی ابھی بتائی تھی میں نے یہ حدیث۔ باجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار ان کو کرنے کے لیے نہیں ملیں گا، اس کا ان کو برا لگ رہا تھا۔ جی ماشاء اللہ، اللہ مزید پذیر، دیکھو لکھو گے نا تبھی یاد رہے گا یہ سب چیزیں۔ تو ان کو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اپنی بینائی جانے کا، آنکھوں کی روشنی جانے کا کوئی غم نہیں ہے، دکھ تو مجھے اس بات کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے میں اپنی آنکھیں ٹھنڈے کیسے کروں گا؟ میری آنکھیں نہیں ہے نا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیسے کروں گا؟ جن کی محبت کا عالم آپ لوگ جانتے ہیں، صحابہ کرام کتنی محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہے نا، ان کی محبت کا عالم آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں بتایا نا کہ میرے صحابی یہ ذکر کر لینا، یہ وظیفہ کر لینا، میں خوابوں میں ہمیشہ آتا رہوں گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے صحابہ کرام سے، کیا یہ فرمایا؟ اگر فرمایا ہوتا تو حدیث کے ذریعے ہمارے تک پہنچتا نا یہ۔ جب یہ بات پہنچی ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کر کے آنکھیں کیسے ٹھنڈی کروں گا، یہ بات پہنچی تو یہ بات بھی پہنچتی نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں وظیفہ کر لینا، فلاں چیز، فلاں اذکار پڑھ لینا، اللہ کا ذکر کر لینا، تو پھر میں خواب میں دکھ جاؤں گا، نجات مل جائے گی۔ یہ بھی تو فرما سکتے تھے آپ، نہیں ہے، ہے نا؟
کئی دفعہ میں نے سنتی ہوں کہ نسب نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے کو جا کے روزے مبارک پر پڑھ لیں گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیدار میں آ جائیں گے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ حدیث کا طریقہ نہیں ہے کہ اگر رویہ کر کے حدیث کی طرف کوئی منسوب کر رہا ہے تو حدیث کا الفاظ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر دانستہ جان بوجھ کر بنا ہے نا دلیل کے جھوٹ منسوخ کرتا ہے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ جو مجھ پر دانستہ جھوٹ منسوخ کرتا ہے اس نے